بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں یاسمین نغمی۔ ہمیشہ کی طرح ہمارا آج کا پروگرام 1:29 پر شروع ہو رہا ہے۔ آپ سب کو رمضان بہت بہت مبارک ہو۔ سب سے پہلے پیش لفظ ابوالحسن نغمی۔ میرے عزیز دوستو، یہ مہینہ رمضان کا ہے۔ رمضان میں روزے رکھے جاتے ہیں۔ روزے کا تصور تینوں ابراہیمی ادیان میں موجود ہے۔ یہودی، مسیحی اور مسلمان روزے رکھتے ہیں۔ رمضان عربی زبان کا لفظ ہے۔ الرمد کے معنی ہیں دھوپ کی شدت سے ریت کا تپ جانا۔ اس پورے عمل کو کہا جاتا ہے الرمد۔ اردو ادب میں رمضان کا ذکر بکثرت موجود ہے، لیکن ہمارے شعراء اور ادباء چند آسان واقع ہوئے ہیں، اس لیے انہوں نے گریز اور فرار کی راہیں اختیار کی ہیں۔ اس کے نتیجے میں جو ادب تخلیق ہوا، اس کا ذکر آج کے اجلاس کے عنوانات میں شامل ہے۔ مثلا مجھے یہ بہت یاد آتا ہے کہ مرزا غالب نے کم و بیش 5 صدی کی عمر پائی، اور ان کی زندگی میں رمضان کا مہینہ شدید سردیوں میں بھی آیا اور گرمیوں میں بھی آیا۔ گرمیوں میں مرزا غالب نے کہا، روزہ میرا ایمان ہے لیکن غالب، اور یہ لیکن بھی بہت توجہ طلب ہے، روزہ میرا ایمان ہے لیکن غالب، خس خانو برفاب کہاں سے لاؤں؟ یعنی یہ دیکھیے کہ غالب کو اس بات سے ہے کہ نہ تو خس کی ٹٹی بن سکتی ہے، اتنا اللہ نے دیا نہیں ہے، اور نہ برف کا پانی میسر آ سکتا ہے۔ کیسا عذر لنگ ہے۔ خیر، تو ایک دن رمضان کے مہینے میں دھوپیں پھیلی ہوئی تھیں، عصر کا وقت تھا، اور مرزا غالب کھانا کھا رہے تھے۔ کسی نے گھبرا کے کہا، ارے 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 ابھی سے۔ تو مرزا صاحب نے جواب دیا، ارے بھائی سنی ہوں، ذرا جلدی روزہ افطار کر لیتا ہوں۔ خیر، رمضان گزر گئے۔ عید کے بعد مرزا غالب لال قلعہ پہنچے تو بہادر شاہ ظفر نے پوچھا، مرزا غالب کتنے روزے رکھے؟ تو کہا، جہاں پناہ ایک نہیں رکھا۔ یعنی اس میں بھی کا لفظ کیسا کھا گیا، صاف، ایک نہیں رکھا۔ تو سارا لطف جو ہے وہ لفظ ایک کی ادائیگی میں تھا کہ جہاں پناہ ایک نہیں رکھا۔ میری ان باتوں سے یہ نتیجہ نہ اخذ کیا جائے کہ ہمارے شعراء خدا نخواستہ دین اور دین کے احکام سے بے بہرا تھے یا بے بہرا ہیں، نہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ شعراء اور ادباء ریاکاری سے طبعاً متنفر تھے۔ داغ کا یہ شعر ذرا سنیے، بیٹھا ہے اعتکاف میں کیا داغ روزہ دار، بیٹھا ہے اعتکاف میں کیا داغ روزہ دار، اے کاش میں کدے کوئی مرد خدا چلے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال کو یہ شکایت ہے کہ تمام عبادات اب صرف غریبوں میں محدود ہو کر رہ گئی ہیں۔ عمرا کو نہ نماز سے کوئی غرض ہے اور نہ روزے سے۔ فرماتے ہیں، جا کے ہوتے ہیں مساجد میں سفارہ تو غریب، زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب، نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب، پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب۔ عمرا نشۂ دولت میں ہے غافل ہم سے، زندہ ہے ملت بیضا غربا کے دم سے۔ کیا امیر کیا غریب، روزے تو سبھی رکھتے ہیں۔ دیکھیں حضرت موانی کی بھی سن لیجئے۔ رمضان آیا تو وہ جیل میں تھے، تو کہتے ہیں کہ کٹ گیا جیل میں ماہ رمضان بھی حسرت، گرچہ سامان تھا سحری کا نہ افطاری کا۔ اور یہ کہنا بھی درست نہیں کہ روزہ صرف غریب غربا رکھتے ہیں۔ یہ علامہ اقبال کا خیال تھا، میرا خیال ایسا نہیں ہے۔ شوکت تھانوی ایک مرتبہ راجہ صاحب محمود آباد سے ملنے محمود آباد ہاؤس گئے، اور انہوں نے راجہ صاحب سے
لکھنؤ کے ایک مشاعرے کی صدارت کے لیے کہا۔ گفتگو کے دوران میں راجہ صاحب نے یہ بھی بتایا کہ وہ روزے سے ہیں، تو شوکت تھانوی نے کہا یہ تو نہایت غم و غصے کا مقام ہے کہ آپ روزے سے ہیں، آپ ٹھہرے راجہ، اب بتائیے ہم غریب غربا کس کے پاس جا کر فریاد کریں؟ ارے صاحب، ہم غریبوں کے پاس لے دے کہ بس رمضان کے مہینے کے 30 روزے رہ گئے تھے، وہ بھی آپ نے اپنے قبضے میں کر لیے ہیں، ہم غریبوں سے رمضان کے روزے تک چھین لیے۔ تو خیر یہ شوکت تھانوی کا اپنا خاص انداز تھا۔ اردو ادب میں ماہ رمضان کے سلسلے میں جو کچھ سنایا، جو کچھ ابھی میں نے جتنا کچھ عرض کیا ہے، تو اس کا وہ تعلق سارا حصہ نظم ہے۔ اردو کے نثری ادب میں 19ویں اور 20ویں صدی کے نثر نگاروں نے بہت کچھ لکھا ہے۔ فورٹ ولیم کالج کے شیخ محمد اکرام، لکھنؤ کے رتن ناتھ سرشار اور مولانا عبدالحمید شرر، اور پھر دہلی کے نثر نگاروں کا تو عروج وہ جب ذکر کرتے ہیں، واقعی میں ضرور کہوں گا کہ دلی کا سارا جتھا جو نثر نگاروں کا ہے، اردو ادب ان کے نثری سرمایہ سے بھرپور ہے اور ہیروں کی طرح جگمگا رہا ہے۔ پاکستان کے مشہور اور ہر دل عزیز شاعر زاہد شمسی صاحب پیش کر رہے ہیں حمد باری تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان الکریم کے مبارک مہینہ میں سول سوسائٹی آف اردو لٹریچر USA کے ناظرین کو سلام عرض کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کے حضور عاجزانہ نذرانہ حمد پیش کرتا ہوں، جسے عنوان کیا ہے رب کائنات۔ اس مقدس کے چند بند ملاحظہ کیجیے۔ تو ہر ایک بستی میں، ہر خطے میں تو ہر ایک ذرے میں، ہر قطرے میں تو، دھوپ میں تو اور ہر سائے میں تو، ہر شہود و غیب کے جلوے میں تو، شہرگے انسان کے نزدیک ہے، بے اثر ابلیس کی تحریک ہے، مرکز کعبہ کی چھاؤں میں بھی تو خلاؤں میں ہواؤں میں بھی تو، دو جہاں کی کل فضاؤں میں بھی تو، جا بجا حق کی صداؤں میں بھی تو، ہر جگہ ہے تو یہی مرقوم ہے، ہر جگہ ہے تو یہی مرقوم ہے، آنکھ تیری دید سے محروم ہے مکین لامکاں تیرا وجود، دہر میں وحدت نشاں تیرا وجود، یعنی یکتائے جہاں تیرا وجود، آگہی کا ترجمہ تیرا وجود، کیسے سمٹے گی بیاں میں تیری ذات، جاودانی دو جہاں میں تیری ذات، تجھ کو سجدہ بندگی کا بانگ پن، تجھ کو سجدہ بندگی کا بانگ پن، تیرے دم سے روشنی کا بانگ پن، تذکرہ تیرا خودی کا بانگ پن، حمد سے ہے شاعری کا بانگ پن، ذکر سے تیرے علم میرا قلم، ذکر سے تیرے علم میرا قلم، شر کا سر کر دے قلم میرا قلم، ذکر سے تیرے علم میرا قلم، شر کا سر کر دے قلم میرا قلم، زیست کی پرپیچ راہوں کی قسم، گرم سانسوں سرد آہوں کی قسم، تیری رحمانی نگاہوں کی قسم، رحم کھاتا ہے گناہوں کی قسم، رحم کھاتا ہے گناہوں کی قسم، یوں کرم سے جھولی بھر دیتا ہے تو، سب خطائیں معاف کر دیتا ہے تو۔ اور آخری بند عرض کر رہا ہوں کہ گلستانوں سبزہ زاروں میں نہاں، گلستانوں سبزہ زاروں میں نہاں، پھول کلیوں کی قطاروں میں نہاں، گلستانوں سبزہ زاروں میں نہاں، پھول کلیوں کی قطاروں میں نہاں، یعنی خوشبو کی بہاروں میں نہاں، تو ہے کل رنگی نظاروں میں نہاں، ساری دنیا ہے تیری تقلید میں، ساری دنیا ہے تیری تقلید میں،
دولو عالم حلقہ توحید میں۔ اب آپ سنیے پاکستان کی جانی پہچانی شاعرہ امبرین حسیب امبر سے ایک نعت۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ رحمان کی عطا ہے کہ یوم حساب میں، رحمان کی عطا ہے کہ یوم حساب میں، مشکل کشا حضور ہیں امت کی باب میں، مشکل کشا حضور ہیں امت کے باب میں۔ دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ دنیا میں کیا ملا، دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ دنیا میں کیا ملا، میں نے بھی کہہ دیا ہے محمد جواب میں، میں نے بھی کہہ دیا ہے محمد جواب میں۔ کردار دیکھنا ہو تو دشمن سے پوچھئے، کردار دیکھنا ہو تو دشمن سے پوچھئے، کیا کیا صفات پائیں رسالت مآب میں، کیا کیا صفات پائیں رسالت مآب میں۔ مہکی ہوئی فضائیں ہیں طیبہ کی جس قدر، مہکی ہوئی فضائیں ہیں طیبہ کی جس قدر، خوشبو کہاں ملے گی وہ عطرِ گلاب میں۔ نیکی میری بھی کام کوئی آئے اے خدا، نیکی میری بھی کام کوئی آئے اے خدا، مل جائے مجھ کو خاک مدینہ ثواب میں۔ اور مقطع عرض ہے کہ عنبر ہے ان کی شان جدا ان کے واسطے، عنبر ہے ان کی شان جدا ان کے واسطے، مدحت سرا خدا بھی ہے اپنی کتاب میں۔ رحمان کی عطا ہے کہ یوم حساب میں، مشکل کشا حضور ہیں امت کے باب میں۔ دلی میں رمضان کی چہل پہل پیش کر رہے ہیں نور نغمی۔ دلی میں ماہ رمضان کی چہل پہل، شاہد احمد دہلوی کا ایک خوبصورت مضمون۔ دلی والے رمضان شریف کی تیاریاں شب برات ہی سے شروع کر دیتے ہیں۔ رمضان کو واقعی میں عبادت اور برکتوں کا مہینہ سمجھتے ہیں۔ اس مہینے کے لیے بہت اہتمام کرتے اور اس کا بہت احترام کرتے ہیں۔ اچھے لوگ تو اچھے ہوتے ہی ہیں، بدکار اور بدماش بھی اس مہینے میں نیکوکار اور شریف بن جاتے ہیں۔ چتلی قبر کے ایک نامی 10 نمبریے کو ہم نے دیکھا ہے کہ رمضان کا چاند دیکھتے ہی اپنی تمام بیہودہ حرکتوں سے تائب ہو جاتے، چاند دیکھتے ہی ان کی کایا پلٹ ہو جاتی، پورے روزے رکھتے، 5 وقتہ نماز پڑھتے، تراویحوں میں بھی پابندی سے شریک ہوتے، خیر خیرات اور حاجت مندوں کے ساتھ سلوک بھی کرتے۔ حال یہ کہ رمضان کے رمضان داڑھی بھی نہیں منڈواتے تھے۔ رمضان شریف کا احترام اس شدت سے کیا جاتا تھا کہ بازاروں میں کوئی کھانے پینے کی چیز تیسرے پہر سے پہلے نہیں ملتی تھی، کسی گھر سے دھواں اٹھتا دکھائی نہ دیتا تھا، چھوٹے بچوں کو سحری ہی کا بچا کچا چپ چپاتے کھلا دیا جاتا، پھیری والے بھی دوپہر کے بعد محلوں میں آتے۔ جاڑوں کے روزے تو بقول دلی والوں کے مفت کے ہوتے ہیں، مزہ تو گرمیوں کے روزے میں آتا ہے۔ مئی جون کی گرمی الامان الحفیظ، صبح 4 بجے کے لگ بھگ روزہ بند کرنے کا دھونسا بچ جاتا ہے اور جامع مسجد کے سامنے گولے چل جاتے ہیں۔ کچھ دیر بعد دلی کی 1200 مسجدوں سے اذانوں کی دلکش آوازیں بلند ہونے لگتی ہیں۔ مرد محلوں کی مسجدوں میں نماز پڑھنے چلے جاتے۔ نور ظہور کا وقت عجب سہانا سما ہوتا، عبادت سے روح میں فرحت پیدا ہو جاتی،
نماز کے بعد کوئی وظیفہ پڑھتا، کوئی اعتکاف کرتا، کوئی درود و سلام۔ مسجد سے آنے کے بعد مزدور اور کاریگر اپنے اپنے کام پہ روانہ ہو جاتے یا اپنے اپنے ٹھیے سنبھال لیتے۔ 10 بجے کے بعد سے آگ برسنے لگتی، لہذا اول وقت ہی میں کام دھام سے فارغ ہو لیتے اور ظہر کے وقت اٹھ کھڑے ہوتے، مسجد میں نماز پڑھتے اور گھر چلے جاتے۔ لو چلنی شروع ہو جاتی، زمین سے شعلے نکلتے، آسمان سے آگ برستی۔ اب بھلا ایسے میں کوئی کام کیسے ہو سکتا ہے؟ گھر آ کر حسب توفیق خس کی ٹٹیاں اور پردے لگاتے، انہیں پانی سے تربتر کرتے، کھری چارپائیوں پر پانی چھڑکتے اور ٹھنڈے بان پر پڑ رہتے۔ ذرا کی ذرا آنکھ لگ جاتی، عصر کے وقت اٹھتے، نہاتے، گویا توے پر چھینٹا پڑ جاتا، جامع مسجد کا رخ کرتے، مسجد میں نماز پڑھتے اور روزہ بہلانے کے لیے چوک پر آ جاتے۔ توڑ کا وقت، مگر یہاں ایسی گہما گہمی ہے کہ روزے کی بھوک پیاس کا خیال بھی نہیں آتا۔ جان پہچان کا کوئی نہ کوئی ضرور مل جاتا ہے، اس کے ساتھ تھوڑی دیر گھومے پھرے۔ روزہ کھلنے میں جب تھوڑی دیر رہ گئی تو لونگ چڑے، قلمی بڑے، تلن، دہی بڑے وغیرہ لے کر گھر کا رخ کیا۔ راستے میں سے برف بھی خریدی اور لدے پھندے گھر پہنچے۔ صحن میں چوکیوں پر دری، چاندنی کا فرش، اس پر دسترخوان چنا ہوا پایا۔ شہیدی تربوز ہے، لکھنؤ کے خربوزے ہیں، ککڑیاں، اور ان پر برف کچل کر ڈالی۔ فالسے، انار، انگور، گڑہل، سندر کا شربت، اس میں کیوڑا، بید مشک، تخم ریحاں شیشے کے جگ میں بھرا رکھا ہے۔ وضو کرنے چلے گئے، پیاس کے مارے برا حال ہے، مگر مجال کہ حرف شکایت زبان پہ آ جائے۔ منہ ہی منہ میں کچھ پڑھتے غسل خانے سے نکلے اور چوکیوں پر آ بیٹھے۔ بیوی بچے بھی دسترخوان پر آ گئے۔ اتنے میں گولا چلا، دن دنا دن دن۔ سب نے کھجور سے روزہ کھولا اور شربت پیا، افطاری کھائی اور نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے۔ نماز کے بعد سب نے کھانا کھایا اور مزے مزے کی باتیں ہونے لگیں۔ کچھ دیر سستائے اور اس کے بعد تراویحوں کے لیے جامع مسجد جا پہنچے۔ بڑے امام جی نے عشاء کی نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد حافظوں نے اپنی اپنی جماعتیں قائم کی۔ جامع مسجد کے وسیع صحن کے چپے چپے میں جماعتیں کھڑی ہو گئیں۔ کوئی 1.5 پارہ، کوئی 2 اور کوئی 3 روز سناتا ہے۔ ایک صاحب حافظ ریل گاڑی کہلاتے ہیں، یہ 5 پارے روز سناتے ہیں۔ ان کے پیچھے مقتدیوں کی تعداد زیادہ ہے۔ عجب بہار آ رہی ہے، اللہ کے کلام سے مسجد گونج رہی ہے۔ وتر پڑھنے کے بعد یہ برکتوں والا منظر ختم ہوا۔ دنوں کے گزرنے میں دیر ہی کیا لگتی ہے۔ ارے بھائی، روزوں کے بارے میں کہاوت مشہور ہے کہ 10 رواں، 10 دواں اور 10 پراں۔ اے لو، الوداع آ پہنچی۔ دلی کے آس پاس کی آبادیوں سے لوگ سمٹ کر دلی میں آ گئے۔ ان کی تعداد ہزاروں میں نہیں بلکہ لاکھوں میں ہے، اور یہ بہت ہی بھولے بھالے دیہاتی ہوتے ہیں جو جمعۃ الوداع کو بھی عید کی طرح ایک بڑا تہوار سمجھتے ہیں۔ پوری مسجد پر ان کا قبضہ ہو گیا۔ مرد، عورت، بچے، بوڑھے سب جامع مسجد میں ایسے بھرتے ہیں کہ تل دھرنے کو جگہ باقی نہیں رہتی۔ جو بچ رہتے ہیں وہ جامع مسجد کے گرد چھاونی چھاتے ہیں۔
وہ چیخ پکار اور چل پاؤں ہوتی ہے کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی۔ مذہب سے انہیں واقفیت ہو یا نہ ہو، مگر ہیں یہ لوگ مسلمان۔ روزہ نماز کا شاید انہوں نے نام ہی سنا ہے۔ الوداع کے دن حلیم شریف کھانا ثواب سمجھتے ہیں۔ پیسیوں حلیم بیچنے والے ہتھ گاڑیوں پر حلیم کی دیگیں رکھے ان کے وسیع مجمع میں گھومتے پھرتے ہیں۔ باہر والے ہیں کہ ان پہ ٹوٹے پڑتے ہیں، دلی والے ان کی سادہ لوہی کے تماشے دیکھتے ہیں اور ہنستے ہیں۔ حلیم میں لال مرچوں اور ہری مرچوں کی بھرمار ہے۔ یہ حلیم کھاتے ہیں تو آنکھوں اور ناک سے پانی جاری ہو جاتا ہے۔ سقے اپنی مشکیں اٹھائے کٹورے بجاتے پھرتے ہیں۔ پانی پلانے کا وار نہیں آتا۔ مرچوں کی آگ پانی سے بھی نہیں بجھتی، لہذا 2 آنے سیر کی تیل کی مٹھائی بھی خوب بک رہی ہے۔ دن بھر یہی کار ثواب جاری رہتا ہے۔ الوداع کی نماز دلی والے یا تو سینچیوں کی چھت پر اور یا پھر برجیوں میں پڑھتے ہیں یا کسی مسجد کے باہر۔ نمازیوں کی صفیں یادگار اور شاہ کلیم اللہ جہاں بادی کے مزار تک چلی جاتی ہیں۔ چلچلاتی دھوپ میں روزہ دار نہایت صبر و سکون سے بیٹھے رہتے ہیں۔ پسینے چھوٹتے رہتے ہیں اور گیلے کپڑے سروں پر ڈالے جاتے ہیں۔ آج کا روزہ سب روزوں سے سخت ہوتا ہے، مگر اللہ کے نیک بندے اس آزمائش میں پورے اترتے ہیں۔ ایک کرخندار نے دوسرے کرخندار سے پوچھا، اما یار یہ کیا بات ہے کہ الوداع جب آتی ہے جمعے کو آتی ہے؟ دوسرے نے کچھ سوچ کر کہا، بھائی خدا کی باتیں خدا ہی جانے۔ لو صاحب، رمضان شریف رخصت ہوئے۔ نماز کے لیے ایسے بھی بزرگ دیکھنے میں آتے ہیں جن کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ انہیں رمضان شریف کے رخصت ہونے کا واقعی اتنا صدمہ ہوتا ہے جیسے کوئی مہمان رخصت ہو رہا ہو۔ رمضان شریف کے ساتھ نیکیاں اور برکتیں بھی تو رخصت ہو رہی ہیں۔ ان سے محروم ہونے کا غم بھلا کس کو نہیں ہوتا۔ اب پیش خدمت ہے ایک اور نعت ہماری سول کی پرانی ساتھی اور مشہور شاعرہ نورین طلعت عروبہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب سے درود ابراہیمی پڑھنے کی درخواست کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نذرانہ۔ قرب انوار مدینہ سے چمکتا ہوا دل، چاند تاروں سے سوا خود کو سمجھتا ہوا دل، آج چہکا ہے مدینے کے کبوتر کی طرح، گنبد سبز کے اطراف میں اڑتا ہوا دل۔ اپنی قسمت پہ بہت ناز کیا کرتا ہے، حرم پاک کے ایک طاق میں رکھا ہوا دل، مجھ سے پہلے در احمد سے لپٹنا ہے اسے، میرے قابو میں کہاں ہے یہ ہمکتا ہوا دل۔ کل الجھتا تھا خزاؤں کے تسلسل سے بہت، آج طیبہ کی فضاؤں میں نکھرتا ہوا دل۔ نعت لکھتے ہوئے اکثر مجھے محسوس ہوا، نعت لکھتے ہوئے اکثر مجھے محسوس ہوا، شدت جذب سے کاغذ پہ اترتا ہوا دل۔ ممکنہ حد میں کھڑی اشک بہاتی ہوئی میں، ممکنہ حد میں کھڑی اشک بہاتی ہوئی میں، جا لگا ہے در اقدس سے سرکتا ہوا دل، قرب انوار مدینہ سے چمکتا ہوا دل۔
चांद तारों से सिवा खुद को समझता हुआ दिल। कुछ आज के रमजान के बारे में सुनिए कराची से जनाब हारिस हसन से। इसमें कोई शक नहीं कि रमज़ान एक मुबारक महीना है। ये वो महीना है कि जिसमें कुरान का नुज़ूल हुआ और जिसके फ़ज़ाइल की एक तवील फहरिस्त है। ये सब बातें अपनी जगह दुरुस्त हैं, मगर बहैसियत कौम रमज़ान का हम पर एक अजीब और गैर मुतवक्के और अनोखा असर होता है। न सिर्फ ये कि हमारी मईशत, हमारी इंसानियत और अक्सर हमारी हैवानियत भी किसी कदर मुतासर होते हैं। सबसे पहले जब रमज़ान आता है तो लोग एक दूसरे को व्हाट्सएप करते हैं। चूँकि हमारे यहाँ उर्दू रोमन काफ़ी हद तक राइज है, उनको ये मसला दरपेश आता है कि लफ्ज़ रमज़ान में डी होना चाहिए या जी होना चाहिए, और क्या ए भी साथ होना चाहिए। और ये महज लिंग्विस्टिक मसाइल नहीं हैं, इनके पीछे लोगों की ज़ाती एफिलिएशंस भी शामिल हैं। मसलन अगर आप लिबरल हैं तो डी के आसपास भी नहीं भटकेंगे, बल्कि आप खालिसतन जी इस्तेमाल करेंगे। विचार करेंगे कि यही असल स्पेलिंग है और वो तो ज़ियाउल हक ने आकर इसको किसी साजिश के तहत बदल दिया था, वरना वगैरह वगैरह। खैर, तो दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनकी राह नजात और मकसद हयात ये साबित करना है कि ज़ौत दरअसल डी ही का दूसरा रूप है, और इसको जी करने वाले अहमक और ब्लास्फेमस हैं। मुझे ऐसे लोग जो कहीं बीच में फंसे हुए हैं वो कुछ अजीब सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं और कभी डी और कभी जी से पहले ए शामिल करके अपनी इज्जत और जान बचाने की कोशिश करते हैं। खैर, आपको रमज़ान या रमज़ान मुबारक हो, रोज़े रखिए, कम से कम ये रोडे तो नहीं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में रमज़ान में एक और दिलचस्प फिनोमेना देखा जाता है। जैसे ही शाबान ख़त्म होता है और रमज़ान का चांद नज़र आता है, हमारी याददाश्त अचानक खो जाती है और हम भूल जाते हैं कि हम पूरे साल हर रोज़ क्या खाया करते थे। और किसी वजह से हमें ये गुमान होने लगता है कि हमारी प्राइमरी खुराक तले हुए समोसे, चाइनीज़ रोल्स, जलेबियाँ और बेसन से बनी हुई हर चीज़ है। एक साइंसी मुअम्मा है। यकायक फ़ोन पर, इंटरनेट पर, टीवी पर और जगह जगह पिज़्ज़ा, पकौड़े और लाल मशरूब के इश्तिहारों की भरमार हो जाती है। एक दो दिन पहले लौकी, दाल और अंडे आलू का सालन चल रहा था। ये चांद देखकर अचानक क्या हो गया? अब तो कई साल हो गए ऐसी बात को, मगर जब मैं हाई स्कूल में था तो एक पिज़्ज़ा कंपनी वालों को एक शानदार आइडिया आया। उन्होंने सोचा कि इस भूखी कौम को क्यों ना वो दे दिया जाए जिसे वो रोज़ रात ख्वाब में देखते हैं, मगर जो उन्हें मैसर नहीं होता। लिहाजा इन पिज़्ज़ा कंपनी ने ऑल यू कैन ईट डील मुतारिफ करवाई, यानी जितना खा सकते हो वो, बल्कि जितना नहीं भी खा सकते उसको भी पेट में तो डालो, फिर देखी जाएगी। इफ्तार के बाद जब आप हाथ धोने जाएं तो रेस्टोरेंट के बाथरूमों में जगह जगह वो पिज़्ज़े जो ज़बरदस्ती पेट में उतारे गए थे उसी रास्ते वापस आए हुए नजर आते हैं। जॉन एलिया ने कहा था, जो गुजारी न जा सकी हमसे, हमने वो जिंदगी गुजारी है। और यहाँ जो उतारे न जा सके हमसे, हमने वो पिज़्ज़े उतारे हैं। बहरहाल, इन्हीं दिनों एक नई इस्तिलाह वजूद में आई जिसमें खाना खाने के अमल को एक वहशी रंग दे दिया गया था और इसमें ज़बरदस्ती और वायलेंस के कुछ एलिमेंट्स भी नज़र आने लगे थे। इफ्तार करने और रोज़ा खोलने के बजाय हम कहने लगे कि इफ्तार फोड़ दिया। कुछ तो इफ्तार के एहतमाम को ही फोड़ा फाड़ी कहने लगे। मिसाल के तौर पर, यार आज अरसल के घर के साथ इफ्तार फोड़ कर आया हूँ, कल आतिफ के यहाँ भी फोड़ा फाड़ी रखी गई है, वैसी इफ्तारी बनाती हैं उसकी अम्मी। गोया ये इजहार खुशी हो रहा है लताफत और सकाफत के जनाजे पर। रमज़ान में हमारे रोज़मर्रा के रूटीन्स एकदम बदल जाते हैं। कुछ लोगों को रमज़ान में सूरज की रोशनी नसीब ही नहीं होती और में विटामिन डी की शदीद कमी हो जाती है। वो इफ्तार फोड़ के सारी रात पार्टी करते हैं और फिर सहरी करके सो जाते हैं। सहरी और इफ्तार के बीच में क्या होता है इससे वो सरासर नावाकिफ रहते हैं। जो कुछ देखा, जो सुना अफसाना था, यानी वो मुकम्मल तौर पर दरवेश बन जाते हैं और दुनिया से उन्हें कोई सरोकार नहीं रहता। मगर कुछ ऐसे भी हैं जो गीबत, चाय और दूसरी एडिक्शंस की वजह से दिन भर तड़पते रहते हैं और अक्सर रोज़ा ही झूठ या किसी गीबती कलाम से खोलते हैं। पान और सिगरेट की खोखों पर कई तड़पते हुए आशिक चिपके हुए होते हैं। उन्हें सिगरेट का पहला कश या तंबाकू का पहला मज़ा चखते ही कुछ ऐसा सुरूर मिलता है जो रमज़ान क्या पूरे साल की इबादत में भी कहाँ मिलता होगा। फिर में कुछ उनकी बात जो रोज़े न रखने के लिए नए नए और खूबसूरत अदबी तरकीबों का सहारा लेते हैं। मसलन, यार ज़िंदगी तो एक सफ़र है,
اور سفر میں تو روزہ فرض ہی نہیں ہے. یا پھر آج میرا ناشتے سے لے کر دوپہر کے کھانے تک کا روزہ ہے، یا صرف گیلے کا روزہ ہے، سوکھے کا نہیں. سگریٹ اور دوا تو لے ہی سکتا ہوں. خیر انہی فنکاروں اور مزاح نگاروں کی وجہ سے ہی ہم آج اس عظیم منصب پر فائز ہیں. اگر ایک طرف مہنگائی نے کمر توڑ دی تو کیا ہوا، ایک داڑھ کا روزہ رکھ لو. اگر کووڈ میں SOPs کی دھجیاں اڑا دی جا رہی ہوں تو کیا غم ہے. آپ غالب کی وہ والی بات یاد کر لیں جس میں انہوں نے یہ کہا تھا روزے کے بارے میں کہ ایک نہیں رکھا اور محظوظ ہو لیں. غرض یہ کہ اگر زندگی میں کوئی بھی چیز آپ کو تنگ کر رہی ہو تو آپ اسے پھوڑ ڈالیں، اور رمضان سے اچھا موقع آپ کو پورے سال نہیں ملے گا. اور آخر میں نعت رسول مقبول پیش کر رہے ہیں ہندوستان سے ڈاکٹر نواز دیوبندی. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بطور نذرانہ عقیدت 4 مصرے عرض کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. عرض کیا کہ قلم اٹھاؤں تو ہاتھوں کی عید ہوتی ہے، قلم اٹھاؤں تو ہاتھوں کی عید ہوتی ہے، کہوں جو نعت تو لفظوں کی عید ہوتی ہے، کہوں جو نعت تو لفظوں کی عید ہوتی ہے، اور خیال و خواب سے دل کو قرار ملتا ہے، خیال و خواب سے دل کو قرار ملتا ہے. مدینہ دیکھ کے آنکھوں کی عید ہوتی ہے، مدینہ دیکھ کے آنکھوں کی عید ہوتی ہے، مدینہ دیکھ کے آنکھوں کی عید ہوتی ہے. نعت پاک کے چند شعر حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. عرض کرتا ہوں کہ سرکار نے بخشا ہے جو کردار کا نقشہ، سرکار نے بخشا ہے جو کردار کا نقشہ، وہ نقشہ ہے کردار کے معیار کا نقشہ، وہ نقشہ ہے کردار کے معیار کا نقشہ. اور تاریخ نبوت تو اٹھا کر کوئی دیکھے، تاریخ نبوت تو اٹھا کر کوئی دیکھے، صحرا میں اتارا گیا گلزار کا نقشہ، صحرا میں اتارا گیا گلزار کا نقشہ. سرکار نے بخشا ہے جو کردار کا نقشہ، وہ جن کے لیے ہے اسے بس وہی پڑھیں گے، وہ جن کے لیے ہے اسے بس وہی پڑھیں گے. اشکوں سے بنا رکھا ہے اشعار کا نقشہ، اشکوں سے بنا رکھا ہے اشعار کا نقشہ. اور یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائیں کہ اشکوں سے بنا رکھا ہے اشعار کا نقشہ، کہ چمکیں گے ستاروں کی طرح نام صحابہ، چمکیں گے ستاروں کی طرح نام صحابہ، کاغذ پہ اگر کھینچ دوں ایثار کا نقشہ، کاغذ پہ اگر کھینچ دوں ایثار کا نقشہ. چمکیں گے ستاروں کی طرح نام صحابہ، کاغذ پہ اگر کھینچ دوں ایثار کا نقشہ. اور دیدار کی خواہش ہے تو دیدار ہی دیدار،